انسان کی سوچ کے اوپر رہتا ہے۔ جس طریقے سے آپ سوچیں گے اسی طریقے سے آپ کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اگر ہم کسی کام کو بہت بھاری اور بہت وزنی سمجھ بیٹھتے ہیں تو وہ کام بہت مشکل لگنے لگ جاتا ہے، اور کوئی کام بہت مشکل ہو اور ہم بالکل آسان سمجھیں کہ بھائی یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ضیاء الحق آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز، پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا جو نورانی قاعدہ کا تھا، وہ تختے نمبر 1 سے پڑھے تھے، اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کیا تھا کہ میں اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں، ہوتا ہے شروع میں، لیکن ہمت ہارنا نہیں ہے، بلکہ ہمت کو بالکل مضبوط کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ قرآن پاک کو ہم اچھے طریقے سے پڑھنے لگیں گے۔ تو دیکھیے، پچھلے سبق ہم پڑھے تھے تختی نمبر 1 سے نورانی قاعدہ کا، یعنی الف با ہے نا۔ آج اس کے نیچے ہے نقطوں کی پہچان، اور پھر مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی اس میں شکل بتایا گیا ہے کہ جب قرآن پاک ملا کر کے لکھا گیا ہے یا پڑھا جاتا ہے اس وقت ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف چھوٹا سا ہی سبق دے رہا ہوں میں، اور اس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ کر کے پڑھیے گا۔ جو چیزیں نہ سمجھ میں آئے اس کو بار بار دیکھیے گا، بار بار پڑھیے گا، تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، اور جب ہم قرآن پاک کا دور شروع کریں، قرآن پاک ہم پڑھنا شروع کریں تو ہمیں آسانی سے قرآن پاک پڑھنا آنے لگے۔ دیکھیے، جب ہم قاعدہ مکمل صحیح طور پر کرتے ہیں تو پھر قرآن پاک کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ہمیں آسان لگنے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نورانی قاعدہ کو صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں مشکل لگتا ہے، پھر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ دیکھیے، کوئی چیز مشکل نہیں ہوتا ہے، بس انسان کے اوپر رہتا ہے کہ انسان کی سوچ کے اوپر رہتا ہے۔ جس طریقے سے آپ سوچیں گے اسی طریقے سے آپ کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اگر ہم کسی کام کو بہت بھاری اور بہت وزنی سمجھ بیٹھتے ہیں تو وہ کام بہت مشکل لگنے لگ جاتا ہے، اور کوئی کام بہت مشکل ہو اور ہم بالکل آسان سمجھیں کہ بھائی یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تجربہ والی بات ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ پچھلا سبق آپ صحیح سے یاد کیے رہیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہاں پہ نقطوں کی پہچان ہے، یہ نقطوں کی پہچان، یعنی کون سا نقطہ کہاں پہ آتا ہے، اس سے حرف کی پہچان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نقطے سے حرف کی پہچان ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیے، یہاں پہ لکیر کے نیچے ایک نقطہ ہے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے نیچے 2 نقطے، لکیر کے اوپر 3 نقطے، لکیر کے اوپر 1 نقطہ، اور لکیر کے نیچے 2 نقطے۔ یہ نقطوں سے حرف کیسے بدلتا ہے اس کو دھیان سے دیکھیں۔ دیکھیے، یہ تا ہے، تا کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ 2 نقطے ہیں، ہے نا۔ اور یہ سا ہے، سا کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ 3 نقطے ہیں۔ بتائیے، اس نقطہ سے صرف 1 نقطہ کا اضافہ ہوا اور حرف بدل گیا۔ اگر اس حرف پر اگر 2 نقطے ہوتے تو وہ بھی تا ہی ہوتا، ہے نا۔ تو اسی طرح سے حرف بدلتے رہتے ہیں نقطوں کی وجہ سے۔ یہ تا ہے اور یہ طا ہے، یعنی تا باریک ہے اور طا موٹا ہے۔ تا، طا، سا، سین۔ پچھلے والی سبق میں ہم مخرج کا بیان صحیح سے پڑھے تھے، اور کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے وہ بھی ہم پڑھے تھے۔ اگر آپ اس سبق کو صحیح سے نہیں پڑھے ہیں یا صحیح سے نہیں یاد کیے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس ویڈیو کا، تو اس میں ضرور جا کر کے بالکل اچھے طریقے سے پہلے ان سب کو سیکھیں، مخرج نکالنے کا طریقہ کہ کس طریقے سے حرف ادا ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا سبق پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو تا، طا، سا، سین، شین۔ دیکھیے، سا اور سین دونوں کے مخرج ایک جیسے ہیں، آواز بھی ایک جیسی آتی ہے، لیکن یہ سا بالکل آسانی سے نکلتا ہے، سا، اور ہلکا سیٹی کی آواز،
پھر اس میں شین، اس میں پورا سیٹی کی آواز، سین، شین، صاد، یہ پر پڑھا جائے گا، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، صاد، صاد، ح، ح، ہا، یہ دیکھیے یہ ح ہے اور یہ ہا ہے، ہا، خ، قاف، قاف، ذال، ز، ذال، ز، ضاد، ض، ضاد، ض۔ اس میں اس طرح سے حرف لکھے ہوئے ہیں جن کی آواز بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، ملتی جلتی ہوتی ہیں، اور مخرج بھی تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، یعنی ایک جگہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے لکھا ہوا ہے، جیسے ذال، ز، ضاد، ظ، ت، ط، سین، شین، صاد، ح، خ، اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے ذال، ز، ضاد، ظ، الف، عین۔ دیکھیے اگر ہم اس کو آدھا پڑھیں گے تو آ پڑھیں گے، بالکل آسانی سے آ، اور اسی طرح سے اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو آ حلق سے آ، نون، با، ف، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ ٹھیک ہے، اب نیچے دیکھتے ہیں، نیچے لکھا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ مرکبات مطلب جب ایک دوسرے سے حرف ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت کیسے حرف بدلتا ہے، یعنی اس کی شکل کیسے بدلتی ہے، اس میں یہ دکھایا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ دیکھیے الف یہ ہے تو الف کی دو شکل ہے، یعنی دو طرح سے لکھا جاتا ہے۔ جب مل کر کے آتا ہے الف تو دو طرح سے لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے الف، الف یہ بھی الف ہے اور یہ بھی الف ہے نا، صرف اس کی شکل الگ ہے، یعنی جب مل کر کے آتا ہے تو اس طرح سے وہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے با ہے، با کی بھی دو شکلیں ہیں، اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے، اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں تا ہے، تا بھی اس طریقے سے ہوتا ہے، ان کی تین شکلیں ہیں تا کی، اور یہ مل کر کے جب آتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ جیم، جیم کی ایک شکل ہے، یہ دیکھیے۔ دال، دال کی بھی ایک شکل ہے۔ عین، عین کی دو شکلیں ہیں، دیکھیے نیچے۔ فا، فا کی بھی دو شکلیں ہیں، فا اور فا۔ کاف، دیکھیے کاف کی دو شکلیں۔ لام، لام، لام۔ میم، میم، میم۔ یہ اس طرح سے لکھا ہے تاکہ ہر پڑھنے والا آسانی سے سمجھ جائے۔ اگر کوئی دھیان سے پڑھنے والا ہو تو آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے نا۔ تو میم، نون، دیکھیے نون اور با میں کیا فرق ہے؟ نون اور با میں فرق یہ ہے کہ با کے نیچے نقطہ ہے اور نون کے اوپر نقطہ ہے، یہ دیکھیے، ہے نا، سیم ہے۔ ہا، ہا کی دو شکلیں ہیں، ہے نا۔ حمزہ، حمزہ، اچھا ہا کی تین شکلیں ہیں، ہا، ہا، ہا۔ حمزہ کی دو شکلیں ہیں اور یا کی دو شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بالکل دھیان سے دیکھ کر کے پڑھیے گا، اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، تاکہ جب ہم قرآن پاک شروع کریں گے اس وقت ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ دیکھیے پریکٹس اس طرح کریں کہ عامہ پارہ یا قرآن شریف کھولیں، ٹھیک ہے، اور اس کو حرف پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ کون سا حرف ہے، کون سا حرف ہے۔ جب وہ حرف سمجھ میں نہ آئے تو نورانی قاعدہ کا یہ سبق کھولیے، یہ پیج کھولیے اور اس کو دیکھیے کہ بھئی یہ جو حرف ہے یہ اس طریقے سے ہے۔ دیکھیے سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑا سا دھیان دینا پڑتا ہے، تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری بات سمجھ میں آئی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔